سال 2025 میں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کا قانونی منظرنامہ ہی بدل دیا گیا۔ اس ترمیم نے وفاقی آئینی عدالت یعنی FCC کی بنیاد رکھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ لیکن اس کے بنتے ہی ملک بھر کے قانونی ماہرین میں ایک شدید بحث چھڑ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نئی عدالت کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ آئینی تشریح سے بنیادی حقوق تک اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے فیصلے حتمی ہیں جو سب عدالتوں کو ماننے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ اب صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات ہی سنے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بڑے قانونی تنازعات بھی کھڑے ہو گئے۔ پہلا، ماسٹر آف دا روسٹر کا اصول۔ یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے اور ناقدین کے مطابق یہ عدالت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا پالیسی تضاد سامنے آتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو اعلیٰ عدالتیں ہیں جو بالکل مختلف اصولوں پر کام کر رہی ہیں۔ دوسرا بڑا تنازع ہے انٹرا کورٹ اپیل کے حق کا نہ ہونا۔ اسے انصاف کے لیے ایک سیفٹی نیٹ سمجھا جاتا ہے تاکہ فیصلے پر نظر ثانی ہو سکے۔ اس سے ایک عجیب قانونی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ پرانے کیسز تو سنے جا سکتے ہیں، لیکن اس نئی عدالت کے اپنے فیصلوں کے خلاف اپیل کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ قانونی بحث سے ہٹ کر دیکھیں تو اس تبدیلی کے عملی نتائج بھی بہت بڑے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ زیر التوا مقدمات سپریم کورٹ سے یہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ اس نئی عدالت کے لیے 200 سے زائد نیا عملہ بھی بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اور ان سب کے بیچ اس نئے ادارے کو بڑی انتظامی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ عدالت اپنے باقاعدہ قوانین کے بغیر ہی کام کر رہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ کیا یہ عدالت انصاف کو مضبوط کرے گی یا قانونی عدم توازن کو مزید گہرا